بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، فقہی اختلاف کے باوجود با جماعت نماز ادا کرنا، اکٹھے نماز پڑھنا، فقہی اختلاف کی بنیاد پر نمازوں کو الگ کرنے کا ثبوت سلف میں نہیں ملتا، یعنی وہ بزرگان دین جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے ہاں اختلاف کی بنیاد پر، فقہی اختلاف کی بنیاد پر نمازیں الگ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ ان کے اندر بھی بعض فروعات میں، بعض فقہی مسائل میں اس کے سمجھنے میں، اختیار کرنے میں اختلاف موجود تھا۔ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور ائمہ حدیث کے درمیان بھی یہ اختلاف موجود تھا، لیکن نمازیں الگ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ آپ کو ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی فقہی رائے کا اختلاف کے باوجود احترام ملتا ہے۔ یعنی اگر دو امام ہیں، دو بڑے عالم ہیں اس دور کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر دور تھا، تو اس میں اگر دو عالم تھے، دو فقیہ تھے، دو مجتہد تھے، دو محدث تھے، تو ان کے درمیان اگر کسی مسئلے کو سمجھنے اور بیان کرنے میں فرق واقع ہو چکا تھا، کسی فروعی مسئلے کو، کسی فقہی مسئلے کو، تو اپنی الگ رائے رکھنے کے باوجود وہ دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرتے تھے اور دوسرے کی شخصیت کا بھی احترام کرتے تھے۔ اپنے منہ سے کوئی تکفیر کا فتویٰ دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے تھے جس سے دوسرے کی عزت میں کمی ہو، بلکہ انتہائی عزت کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خرابی جو امت کے اندر اب جا کے آ گئی ہے کہ فقہی مسائل کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی نمازیں الگ کر لیں، لوگوں نے اپنے الگ فرقے بنا لیے، لوگوں نے اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نماز جو قوم، جو امت نہ پڑھ سکے تو وہ اپنے بنیادی کام وہ خاک کرے گی کہ اس میں وہ کارکردگی دکھائے۔ بنیادی کام اس کا یہ ہے کہ وہ امت وسط ہے، اس نے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس نے اپنے قول سے، اس نے اپنے عمل سے، اس نے اپنی معاشرے کی تعمیر سے دوسری قوموں کو ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دینا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیے ہوئے اصولوں اور نظام کے تحت تیار کیا گیا، تشکیل دیا گیا۔ تو جب آپ نمازیں الگ کر لیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے کی تکفیر کریں، تو پھر آپ بالکل اپنا بنیادی کام ادا نہیں کر سکتے، اس کی انجام دہی آپ سے ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اور آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ ایک ایسی خرابی جس کی قرآن نے مذمت کی ہو، جس کے کرنے والوں کے لیے عذاب کی خبریں دی گئی ہوں، اور جس کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا ہو واضح طور پر، اور جس خرابی کو اللہ تعالیٰ نے امتوں کے زوال کا سبب قرار دیا ہو، وہ اپنے اندر وہ کریکٹر پیدا کرنے کے بعد، اپنے اندر وہ چیزیں لانے کے بعد، پھر کس طرح کی دینداری ہے جو ہم اللہ کے ہاں لے کے جائیں گے، وہاں پیش کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی اس فرقہ بندی اور فرقہ پرستی پر غور کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ غور اس انداز میں نہیں کرنا کہ ایک فرقے کو یا چند اکٹھے فرقوں کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ برا بھلا کہنے کا تو کوئی رواج نہیں ہے، امت مسلمہ میں کوئی رواج نہیں ہے۔ مذمت کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، کسی پر یہ سخت سست کہنا کسی کو، اور کسی کے لیے تضحیق آمیز القابات وہ ان سے پکارنا اور کسی کے لیے الٹے نام رکھنا، یہ سب امت مسلمہ کے لوگوں کے وصف نہیں ہو سکتے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور قرآن نے ان رویوں کی مذمت کی ہے۔ اگر ان رویوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، تو یہ خام خیالی ہے، آپ اس کو دل سے نکال دیں۔ کیونکہ توحید کو بیان کرتے ہوئے، شان رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ بیان کرتے ہوئے، اور دین کے کسی فقہی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے طریقہ وہ اختیار کیا ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے،
جس کو قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے، جس کو قرآن نے گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، عوام الناس سے بھی گزارش ہے، علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی تحریر اور تقریر اور اپنے رویے سے امت مسلمہ تشکیل دینے کی فکر کریں اور امت مسلمہ بننے کی فکر کریں۔ اگر آپ بن گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ سوال آپ کے سامنے کبھی نہیں آیا، یہ سوال کبھی آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر اس دن اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا ان ہستیوں نے جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، جن کا نام ادب سے لیتے ہیں، جن کے حوالے اپنی تقریروں میں دیتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ بھئی ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہمارا نام لے کر اتنی بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے اور امت کو فرقہ فرقہ کر جاؤ گے، ہم نے کتابیں اس لیے تو نہیں لکھی تھی، ہم نے فقہی مسئلے اس لیے تو بیان نہیں کیے تھے کہ آپ ان کو لے کر مناظرے کرو اور ایک دوسرے کو غراتے پھرو اور ایک دوسرے کے گریبان تک جاؤ اور امت کو تفرق فی الدین کا شکار کر دو، فرقہ فرقہ کر دو۔ بالکل اس لیے ان لوگوں نے محنت نہیں کی تھی۔ یہ میرے عزیزوں بے وفائی ہے، اللہ سے بے وفائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی ہے، اور ان تمام بڑی ہستیوں سے، اہل بیت و صحابہ کرام اور ان تمام بڑی ہستیوں سے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کا نام اب تک امت میں زندہ ہے، ان سب کی تعلیمات سے اور ان کی سوچ اور فکر سے بے وفائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ بندی اور فرقہ پرستی سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام۔